بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ناظرین، یقیناً خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو باری تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنی کلا سے، اپنے ہنر سے، اپنی ریاضت سے کسی بھی معاشرے میں بہت شہرت جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. اور شہرت کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا احترام بھی ہوتا ہے، جن کی عزت بھی ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بے پناہ شہرت حاصل ہوتی ہے اور ان کا احترام اور عزت جو ہے وہ شہرت سے بھی 4 ہاتھ آگے ہوتی ہے. اور کیوں نہ ہو، جب آپ آفاق سے، خالق کے کلام سے جڑ جائیں تو پھر شہرت، عزت، دولت، مرتبہ، احترام سب کچھ آپ کو عطا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ ایک ایسی ہی شخصیت موجود ہے. آپ ذرا تصور کیجئے کہ کسی بھی شخصیت کے لیے اس سے زیادہ خوشی کا کیا مقام ہوگا کہ ایک 25 کروڑ کا ملک ہو اور محتاط اندازے کے مطابق 60 سے 70% افراد جو ہیں، یعنی کہ کروڑہا لوگ جو ہیں وہ اس ہستی کے شاگرد ہوں. واہ واہ، ہم سب ان میں سے ایک ہیں. سبحان. ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی قاری صداقت صاحب. ویلکم محترم سید صداقت صاحب. استاد محترم، بڑی مہربانی، آپ نے مجھے یاد کیا. ویسے تو ہم ایک دوسرے کو یاد کرتے رہتے ہیں. محبت آپ کی میرے لیے بہت ہی ہے، یعنی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرے لیے یہی کتنے فخر کا مقام ہے کہ میرے سیل فون میں آپ کا نمبر ہے اور میں جب فون کرتا ہوں آپ سے بات ہو جاتی ہے. وہ آواز دنیا جس کی دیوانی ہے، وہ آواز جس کے ذریعے خالق کا کلام جو ہے وہ اربہا لوگوں تک پہنچا ہے. اور تو آپ کی جو شفقت ہے، آپ کی جو محبت ہے، وہ ہمارا سرمایہ ہے. بے شمار ہم نے پروگرام اکٹھے کیے ہیں. جی ہاں، پاکستان ہمیشہ آپ نے عزت نوازی. جی ہاں، ہمیشہ. اور ہمیشہ آپ کی یادیں پاکستان میں رہیں یا پاکستان سے باہر. ہاں، اور جب میں فون کرتا ہوں بیشتر آپ پاکستان سے باہر ہوتے ہیں. دنیا کے مختلف ممالک میں جانا ہوتا ہے اور اکثر جگہوں پر آپ کا ذکر خیر ہوتا ہے. جزاک اللہ. آپ کی شخصیت کا اور آپ کے کنٹریبیوشن کا، آپ کی اخلاقیات کا، یہ سب چیزیں جب جڑتی ہیں تو پھر ایک شخصیت ابھر کر سامنے آتی ہے. میرے لیے بہت یہ اتنے بڑے الفاظ ہیں کہ میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں کیسے باری تعالیٰ کا شکر ادا کر سکوں. ہنر جو ہے نا، کوئی آرٹ، کوئی بھی فیلڈ ہو انسان کو، اس میں آپ نے نام کمانا ہے یا نام کمایا ہے تو اس کے پیچھے صرف وہ پرٹیکولر آرٹ نہیں ہوتا. there are so many other things which takes you to the elevate position, you know. تو آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کا صرف ایک فن نہیں ہے یا پھر ایک شاعری نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اخلاقیات ہیں. اور کوئی بھی شخص ہو، اس کا وہ فن کافی نہیں ہوتا، اس کی اخلاقیات، اس کی ایجوکیشن، اس کا بیہیویئر، اس کا ملنا جلنا، بیٹھنا اٹھنا، لوگوں کے ساتھ ٹریولنگ کرنی، لوگوں کے کام آنا، اپنی ذات کی نفی کرنی، دوسرے کو عزت دینی، یہ سب چیزیں جب ملتی ہیں تو پھر ایک شخصیت ابھر کر اٹھتی ہے. بس بھائی صاحب ایک طالب علم کی طرح سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو کچھ آپ نے کہا بس اس پہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنا بھی میکسیمم عمل ہو سکے تھوڑا بہت. قاری صاحب نے جو لفظ کہے نے تواڈے بارے چ انہاں بچا لیا تانوں. قاری صاحب کے لوگ ورنہ نہیں تو تسی تے سندن تے کنگن کر دیتا. نہیں، قاری صاحب کو وہ بھی پسند ہے. ہاں، قاری صاحب بڑے اپنا، چونکہ آپ دیکھیے اس میں کوئی ایسا لفظ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں آوارگی ہو. کبھی ایسی کوئی چیز نہیں، اس میں محبت ہو، خلوص ہو، جمالیات ہو. وجود کائنات جو ہے یہ محبت ہی تو ہے. بے شک. کیا بات، کیا بات. واللہ جمیل ویحب الجمال. سبحان اللہ. شاہ جی میں جمال، اللہ جمیل ہے، اسے جمال پسند ہے. کیا بات. اس میں ہمیشہ یہ خیال ضرور رکھنا چاہیے. ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ آوارہ پن، آوارگی اور بیہودگی نہ ہو. لمیٹیشنز، ہر چیز کی لمیٹیشنز ہیں. قاری صاحب آپ کی محبت، شفقت اور فراخ دلی نے، وسعت قلبی نے اتنا مجھے جذباتی کر دیا کہ سمجھ نہیں آئی کہ پروگرام ہوگا کیسے. میں بالکل اس لائق نہیں ہوں، مگر آپ کے الفاظ جو ہیں یہ ہمیشہ ہی. بس بھائی بات یہ ہے کہ جو کسی کی ڈیو رسپیکٹ ہے یا ڈیو آنر ہے یا کسی کے اندر کوئی اچھائی آپ دیکھیں تو اتنا حوصلہ آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ آپ اس کو منہ سے نکال دیں اور اس تک پہنچا دیں. بڑا بہت بڑا. مگر آج کل کے دور میں یہ چیز، اس کا فقدان ہو گیا ہے کہ ہمت نہیں پڑتی کہ کسی کی عزت افزائی کریں. تنگی ہے طبیعتوں کے اندر، پریشانی رہتی ہے
کسی کو ہنستا دیکھ کر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو اپنے سے بہتر دیکھو جی تو رشک کرو، سبحان اللہ جی رشک کرو کہ باری تعالیٰ رشک کرو گے جی ہاں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نوازے گا، یس صاحب کو بھی نواز بالکل درست اور اگر رشک نہیں کرو گے، حسد کرو گے تو جو پاس ہے وہ بھی جل جائے جاتا گا، رہے گا بالکل ایسے آپ بہت محترم ہستی ہیں بس میں یہ گزارش کروں گا کہ اتنی دعا ضرور ہمیشہ ابھی بھی اور ہمیشہ کر دیجیے گا کہ جو کچھ آپ نے فرمایا بس اس پہ عمل کرنے کی کوشش ہم کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کوشش کرنی جی چاہیے ہاں بس میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کسی کے ساتھ ان انٹینشنلی زیادتی ہو جائے تو ہو جائے، انٹینشنلی زیادتی نہ ہاں بہت اچھی نیت میں زیادتی نہ نیت نہیں ہے اور نیت ہی دیکھی جاتی ہے شاہ جی قطع کلامی دی معافی، جناب جناب استاد محترم اگر آج سامنے آئی گئے تو ایک فرمائش کرنی ہے سرکار، سر ذرا وہ تو کہہ دیں کہ پیارے بچوں اس کی بجائے ہم اس کی ابتدا سے کیوں نہیں شروع کریں؟ ہاں اور وہ ابتدا کیا تھی؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام تو آئیے آج کی ابتدا سورۃ الہمزہ سے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ اور 33 برس ہو گیا 33 وہی بات جو ہم کرتے کہ اس وقت 60-70% لوگ جو ہیں وہ قاری صاحب کے شاگرد یہ ہیں پروگرام ہم نے شاہ جی شروع کیا تھا 92 میں، ٹھیک ہے 92 میں، اور الحمدللہ اب تک 33 ایئرز ہو گئے ہیں، اور یہی پروگرام جو ہے پہچان بھی بنا، ہاں یقین اور الحمدللہ پوری دنیا میں جس طرح آپ ٹریول کرتے ہیں اس طرح میں بھی ٹریول کرتا ہوں، اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر وہ کر سب آ گئے، میں ان سے پڑھتی رہی ہوں، میں ان سے پڑھتا رہا ہوں۔ یس ایک دم میں ایڈنبرا میں تھا ہاں تو ایک بارش بزرگ اتنی سفید داڑھی آ کے گلے لگ گئے، میرے استاد آ گئے، میرے استاد آ گئے، میں ایک لمحے کے لیے میں بالکل آؤٹ ہو گیا کہ کہاں میں نے ان کو پڑھایا ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ کہتے نہیں آپ مجھے نہیں پہچانیں گے، میں آپ کا شاگرد ہوں۔ میں نے کہا کیسے شاگرد ہیں؟ کہتے آپ کا القرآن پروگرام ایڈنبرا کی اسٹیٹ لائبریری میں پڑھا ہوا ہے، اچھا میں اس کا ممبر ہوں، میں نے وہاں سے تمام ویڈیوز لی ہیں اور اس سے میں نے قرآن پڑھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان جزاک اللہ شاہ جی ਜਦੋਂ ٹی وی ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅੰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਾਇਦੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਓ ہاں سامنے بیٹھ کر بھائی میں نے تو بے شمار بزرگوں کو دیکھا جی سر۔ اس لیے کہ بعض اوقات لوگ کسی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے اور پھر جو عمر گزرتی ہے انہیں شدت سے احساس ہوتا ہے کہ بھئی تجوید بھی اور باقی بھی معاملات بالکل درست کیا جا سکے قرآن اور کے یا تو حوالے کہا جاتا تھا خاموش ہو جو اب کسی کی آواز نہ آئے۔ جی 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 اکثر بہت سارے بزرگوں کو میں نے دیکھا اکثر ہے۔ مائیں جو ہیں وہ بچوں کو سختی سے بٹھاتی جی تھیں، کئی لوگ ملتے ہیں جی 40s میں 50s میں ایسا ہی کہ جی ہماری اماں دادی اماں فلاں فلاں بٹھاتے تھے کہ بیٹا القرآن پروگرام آنے والا ہے، بیٹھ جاؤ، اس کے بعد پھر اور چیزیں ہاں جی۔ اچھا قاری صاحب اب یہ تو بالکل یعنی کہ بیان ہی نہیں ہو سکتا، شمار ہی نہیں ہو سکتا کہ کتنی مرتبہ ہم نے، اگر میں اپنی بات کروں بیشتر مسلمان ہیں، سورہ رحمان ہم نے سنی اور آپ کی قرأت جو ہے اس میں ہم نے سنی، تو مگر میرا اور آپ کا ہمیشہ ایک کنٹینیوٹی ہے کہ جب بھی آپ ہوتے ہیں تو میری خواہش ہوتی ہے کہ آپ سامنے ہوں اور ہم پھر خالق کا ایک کلام جو ہے وہ آپ سے اگر روبرو بھی سن سکیں، تو آج بھی اگر سورہ رحمان کی کچھ آیات آپ انشاءاللہ۔ بتا دیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ اکبر۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان
اللہ سبحان اللہ. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي ربكما تكذبان سبحان اللہ. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ. کیا ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید اور تن پاک ساڈے. ہماری خوش قسمتی ہے, یقیناً آپ کی بھی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت قاری سید صداقت علی صاحب. ابھی قاری صاحب آپ سے ہم نے ریکویسٹ کی, سورہ رحمان کی کچھ آیات آپ نے تلاوت فرمائی, اور اب یہ بہت ذکر ہوتا ہے اور لوگوں کے تجربات جو ہیں بڑے شاندار ہیں. اس حوالے سے مختلف طرح کے تجربات لوگ شیئر کرتے ہیں سورہ رحمان کے ذریعے علاج کے حوالے سے. میں چاہوں گا کہ آپ کا اتنا وسیع تجربہ ہے, اب جیسے ابھی جو آپ نے آیات تلاوت فرمائی تقریباً 20-25 برس سے آپ یہ پڑھ رہے ہیں, اور میں چاہوں گا یہ بھی ضرور آپ شیئر کیجئے کہ اب جیسے یوٹیوب چونکہ شمار ہونے لگی ہیں چیزیں, میں نے اسی لیے کہا کہ میں تو اس کو بھی کم سمجھتا ہوں کہ وہ فگر جو ہیں اس سے تو کہیں زیادہ کب سے لوگ سن رہے ہیں. تو آج جمعہ 8 دن کی بات ہے نا, تو 300 ارب کے قریب اس کو دیکھا جائے. میں نے شاہ صاحب میں نے کوشش کی کہ اس کا, کیونکہ اب ڈیجیٹل دور ہے جی, ہر چیز آپ ایک کلک کرتے ہیں وہ بھی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. جی ایڈجسٹ بالکل ٹھیک ہے. تو ہماری ٹیم نے اس کو فگر آؤٹ کیا, اس کو ٹھیک ہے, ذرا فگر سنیے گا. فگر آؤٹ کیا, اور یہ کوئی 6 مہینے سال پہلے کی فگر ہے کہ یہ 1400 سائٹس پر سورۃ رحمان جو ہے ٹھیک ہے جس کو ویژولائز کیا گیا پاکستان ٹیلی ویژن نے, اور اب تک انہوں نے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا اس کے حوالے سے مور دین 300 بلینز ویوز اس کے اوپر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ 300 ارب. ہاں 300 ارب, وچ از ہائیسٹ ان دا ورلڈ. ہاں شاید ہی کسی اور کسی نغمے کے یا کسی گانے کے یا کسی بھی چیز کے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اتنے ویوز کسی کے اوپر ہو سکتے ہیں. اور وہ الحمدللہ اب جب اس پر ڈالیں سورۃ رحمان ڈالیں تو سامنے آپ کو نام. آپ دیکھیں ایک اور کیسے کیسے فخر ہیں کہ یہ اپنا ایک اعجاز ہے کہ بھئی قاری صاحب جو ہیں ان کی قرت جو ہے اس کے اس قدر یعنی کہ سننے والے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ ہماری قوم کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعجاز ہے کہ پوری دنیا جن کی قرت کو سنتی ہے وہ ہمارے ہیں اور پاکستان سے ہیں, پوری دنیا کے ہیں, مگر ہمارے تو پھر خاص طور پر. جزاک اللہ. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے, بلکہ کمال جو ہے اللہ کے کلام کا ہے, جس کی نسبت کے ساتھ جڑنے کے ساتھ اللہ نے ہمیں بھی عزتوں سے نوازا ہے. اور آپ دیکھیں نا, مگر باری تعالیٰ نے جس کو چنا وہ ہمارا ہے خاص طور پر, پوری دنیا کا ہے. مگر اور ایک اور چیز میں عرض کروں کہ اس میدان میں جتنے بھی پوری دنیا کے قراء ہیں وہ عرب ہیں یا عجم ہیں, مصری, کئی عرب ہیں, جتنی ٹریولنگ اس پوری صدی میں یا پچھلی ہاف سینچری کے اندر میں نے کی ہے اس کو فروغ دینے کے لیے قراءت القرآن کو,
اتنی کسی اور قاری نے ٹریولنگ نہیں کی. واہ واہ یہ بھی آن ریکارڈ ہے یہ چیز. واہ واہ واہ. اللہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہے یہی سورۃ رحمان جس کو فخر حمید صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جی. جنت میں جگہ عطا فرمائے، انہوں نے اس کو ویژولائز کیا. پاکستان ٹیلی ویژن، پاکستان ٹیلی ویژن والے ڈائریکٹر آئی ٹی، اور بڑی محبت سے انہوں نے اور بڑی عقیدت سے اس کام کو کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مغفرت کے لیے جی جی سورۃ رحمان کافی یس کافی. واہ واہ. کافی ہے. اللہ تعالیٰ فخر صاحب کے درجات بلند فرمائے. جی. اور یہ پروڈیوس کس نے کروائی؟ منزہ ہاشمی نے. اچھا اچھا میڈم منزہ ہاشمی نے. فیض صاحب کی صاحبزادی نے. اس وقت وہ ڈائریکٹر پروگرام تھی. ہاں تو میرے ذہن میں آئیڈیا تھا کہ جب آپ ویژولز کی شکل میں کوئی چیز دیکھتے ہیں، فار ایگزامپل کوئی بچپن میں آپ نے کوئی ویڈیو دیکھی ہے، کوئی پکچر دیکھی ہے، کوئی ڈرامہ دیکھا ہے، تو ساری زندگی اس کے وہ سین جو نقش ہو جاتا ہے، نقش ہو جاتے ہیں. منظر نقش. تو وائی ناٹ ویژولائز دا ہولی قرآن. اچھا یوں یہ شروع ہوا معاملہ. یہ میرا کانسیپٹ تھا. یہ میں نے کانسیپٹ ڈلیور کیا ٹھیک ہے. ٹی وی کے اندر. تو میڈم منزہ ہاشمی کہنے کیسے مروانا دینا، ایک بھی ایڈٹ غلط لگ گیا تھے انقلاب آ جائے گا. پر انہوں نے بڑی ہمت کی. 1 سال میں انہوں نے اس کو پروڈیوس کیا. 1 سال میں بہت احتیاط اس سے، کے ایڈٹس جو احتیاط متقاضی بھی ہے، جو اس کے احتیاط کرنی بھی چاہیے. ویژولز سے اکارڈنگ ٹو ٹرانسلیشن اکٹھے کرتے اس کو، اور اس کو انہوں نے کیا. جب وہ تیار ہوگی تو میں نے پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے ایز اے گفٹ وہ ویڈیو عالم اسلام کے مختلف عرب کے مختلف چینلز کو، ٹھیک ہے، اسلامک چینل جو تھے ان کو میں نے ایز اے گفٹ بطور تحفہ. جی ہاں، آپ کی طرف سے، پاکستان کی طرف سے، پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے. واہ. تو جب میں نے ویسٹ انڈیز میں یہ گفٹ دیا نا ان کو، تو وہاں پر میں خود لے کر گیا، اور وہاں پر کوئنز ہال ہے ایک پورٹ آف اسپین کے ٹھیک ہے. وہاں پر انہوں نے پبلسٹی کی اس کی، اور بہت دنیا وہاں پر آئی. اور اس ہال کے اندر انہوں نے بہت بڑی اسکرین تھی. اس پوری اسکرین کے اوپر جب انہوں نے اس کو پلے کیا سورۃ رحمان کو، تو یقین کیجئے لوگوں کی چیخیں اور لوگوں کے آنسو، اور کیا کیفیت تھی لوگوں کی، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جی کیا اس کا امپیکٹ ہوا. اچھا اب تک اس لیے تھوڑا سا سمجھ سکتا ہوں کہ میں آپ بڑی ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں، میں بہت کثرت سے سنتا ہوں اسے. ممکن نہیں ہے کہ اگر بعض اوقات میرے بہت کیفیت میں ہوں اور بعض اوقات دن میں نے 3 مرتبہ سنی، یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اسے سنوں اور آپ دیدہ نہ ہوں آنسو نہ نکلے. ممکن نہیں. اب تک جو انہوں نے مجھے بتایا ہے اس IBN چینل نے، کہ اب تک اس نے دعوے کا بڑا کام کیا ہے، تبلیغ کا بڑا کام کیا ہے. جی یقیناً. اب تک تقریباً 30,000 سے زیادہ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اس کے امیجز سے. ہم خود جب سنتے ہیں تو ایمان ایسا تازہ ہوتا ہے کہ سبحان اللہ. ایک دفعہ میں وہاں پر گیا تو اسی چینل پر میرا لائیو انٹرویو تھا. یہ 30,000 تو صرف پورٹ آف اسپین کی آپ بات کر رہے ہیں. جی. باقی دنیا میں کتنے لوگ تو ہماری کیلکولیشن میں نہیں ہے. یہ تو فکر ان کے پاس تھی تو بتا دی، جی ہاں. تو باقی لوگوں کا تو پتہ جی ہاں نہیں. جی ہاں. قرآن کا اپنا اعجاز ہے. اعجاز ہے. اسی طرح شیخ عبد الباسط میرے استاد، سبحان اللہ، میرے استاد، کن ہستی کا آپ نے ذکر چھیڑ دیا. میرے استاد ہیں وہ، تو میری آئیڈل بھی تھے وہ بچپن سے. پھر 3 سال رفاقت بھی مجھے ملی، ان کی صحبت بھی ملی. اچھا. جب شیخ صاحب نے آپ کو سنا پہلی بار، کیا شیخ عبد الباسط؟ اتفاق ایسا ہوا کہ میں امریکہ رہا ہوں کوئی 11 سال، تو 85 میں سینٹ لوئس مزوری، جی وہاں پر ایک ایونٹ تھا، اس میں شیخ صاحب بھی تشریف لائے ہوئے تھے. اچھا. اور میں بھی انوائٹڈ تھا. ٹھیک ہے. اس کے اندر تو وہاں پر جب انہوں نے مجھے سنا نا، تو بڑا پیار کیا انہوں نے، بڑی محبت ہوئی، بڑی شفقت فرمائی. انہوں نے فرمایا کہ تم مصر میں آؤ. میں پھر مصر گیا ان کے پاس گیا، تو پھر ان سے استفادہ میں کرتا رہا. واہ واہ. پھر ایسا ہوا کہ ان کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا، اور اس ایکسیڈنٹ میں ان کی آنکھ جو ہے وہ ضائع ہو گئی. تو مجھے ان کا کال آیا کہ جی یہ اس طرح ان کے بیٹے کا، اس زمانے میں یہ بات ہے 87 کی. جی ہاں. ان کے بیٹے حشام، اس نے مجھے کال کیا کہ شیخ کس طرح آنکھ ایک ضائع ہو گئی، تو یہاں پر علاج کوئی نہیں ہے، تو آپ آئیں یہاں پر. میں گیا وہاں پر، میں نے بات کی، تو ڈاکٹر نے کہا کہ واقعی ہمارے پاس علاج نہیں ہے، آپ امریکہ میں سنیں اس کا علاج ہے. تو میں نے کہا مجھے پیپرز وغیرہ دیں، میں ساتھ لے جاتا ہوں. جان ہاپکن یونیورسٹی ہاسپٹل ہے بالٹیمور کے اندر. وہاں کے آئی سرجن تھے ڈاکٹر سٹارک. ان کو جا کے پیپر دیے، انہوں نے وہاں پر بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ ان کو منگوا لیں، ان کی آنکھ ٹھیک ہو جائے گی. میں نے ان کو انوائٹ کیا، پھر وہاں تشریف لائے. 1 مہینہ انہوں نے میرے پاس قیام کیا،
ان کا آپریشن ہوا, آنکھ ان کی ٹھیک ہوگی. ابھی بھی اگر آپ پرانی ان کی ویڈیو دیکھیں نا تو انہوں نے بلیک انہوں نے لگائے ہوتے جی. گلاسز لگائے ہوئے ہیں اور میں ساتھ ان کے بیٹھا ہوا ہوں. یہاں پر میں ایک اور آپ کو پہلو بتانا چاہتا ہوں. کوئی بھی مقام کسی شخص کو اس وقت تک نہیں ملتا جب تک آپ کے اندر ماں باپ کا ادب اور اساتذہ کا ادب شامل نہ ہو. ٹھیک ہے, بے شک. بے ادبا مقصود نہ حاصل جی ہاں. تنا درگاہ ہائے ہائے ہائے. بادب بانصیب بے ادب بے بد. نصیب. ایک دن ہم ناشتے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور شیخ صاحب فرماتے ہیں عربی میں کہ کہتے ہیں شیخ صداقت واللہ عندنا کورن فلیکس جو ہوتے ہیں موجود عندنا فی القاہرہ, ہمارے ہاں کورن فلیکس ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ مجھے اجازت دیں, چونکہ یہ بہت ہی اہم واقعہ ہے, لوگوں کی بے پناہ اس میں دلچسپی ہوگی, اور بریک پہ مجھے جاننا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ پورا ہم تفصیل سے سن سکیں. تو یہیں سے واپس آ کے یہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں, کیونکہ شیخ عبدالباسط سے عالم اسلام بے پناہ محبت کرتا ہے جیسے آپ سے محبت کرتا ہے. ناظرین اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں, پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست, ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی قاری سید صداقت علی صاحب. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم قاری سید صداقت علی صاحب. ذکر ہو رہا تھا شیخ عبدالباسط کا, اور آپ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ناشتے پر بیٹھے ہوئے تھے. ہاں بھی کارن فلیکس ہیں مصر کے اندر, ولیکن لیس لذیذ, وہ اتنے لذیذ لذیذ نہیں ہے, ولیکن کارن فلیکس امریکانی واللہ لذیذ جداً جداً جداً, واہ, کہ بہت لذیذ, بڑے پسند آئے. اب یہ انہوں نے بات کہہ دی, ہاں اب میرے چونکہ استاد بھی ہیں, ٹھیک ہے, اب یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی کہ یار ان کو یہ چیز پسند آئی ہے. جب تک وہ حیات رہے وہ کارن فلیکس کی سپلائی میں نے ختم نہیں ہونے دی میرے پاس. سبحان اللہ, واہ واہ واہ, قاری صاحب کیا کہنے, قاری صاحب کیا کہنے, یہ ہے ادب, کیا کہنے, کیا ادب ہے, یہ ادب ہے. سبحان اللہ, کیا کہنے, کیا خلوص ہے, اور ادب کی بھی کیا انتہا ہے, کیا کہنے, کیا بات, کیا میں کہتا ہوں کیا کہ بڑے لوگ ہیں, کیا بڑا رویہ. آپ اگر کسی منزل پہ پہنچتے ہیں نا, اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. جب میں امریکہ سے موو ہوا 1988 پرماننٹلی پاکستان, تو واپسی پر میں ان کو ملنے کے لیے گیا مصر میں قاہرہ, اور ان کو ملنے کے بعد پھر میں نے عمرہ کرنا تھا بچوں کے ساتھ, پھر پاکستان آنا تھا میں. تو وہاں پر میں گیا تو شیخ صاحب نے زبردست ضیافت کا اہتمام کیا, اور میرے پر بڑے خوش تھے, بڑے مہربان تھے. اچانک اٹھے اور اندر جا کر ایک جبہ لے کے آئے, اور اپنی ٹوپی جو پہنی ہوئی تھی نا ریڈ کلر کی, وہ اتاری, وہ میرے سر پہ رکھ دی, اللہ, اور کہا کہ آج کے بعد میرا خلیفہ شیخ صداقت ہے. سبحان اللہ, سبحان, کس قدر بڑا اعزاز, جزاک اللہ. اور میں پاکستان پہنچ گیا. میرے پہنچنے کے, میں آیا ہوں یہاں پر سپٹمبر میں, غالباً سپٹمبر میں پہنچا ہوں, اور ان کی اکتوبر نومبر میں ان کی ڈیتھ ہو گئی, ان کی ڈیتھ ہو گئی. ان کی جو ٹربن ہے, جو ٹوپی ہے, وہ میرے پاس موجود ہے, میں نے اس کو پہنا نہیں ہے, میں زیارت کرتا ہوں اس کی. ارے واہ بھائی کیا کہنے, اس کو چومتا ہوں. کیا سبحان اللہ, کیا واہ واہ واہ. یہ ناظرین سیکھنے والی بات ہے کہ ادب کو بھی سیکھنا چاہیے, اور ایسے ادب کرنا چاہیے جیسے قاری صاحب نے فرمایا, جیسے قاری یعنی صاحب نے کبھی کیا. ضرورت نہیں ہوئی کہ میں اس کو, لوگ کہتے ہیں یار پہن کے آیا ہاں کرو, بھائی پہنے, محفل اور پہن وہ لو. اعزاز میں ہے. کہا نہیں یار, وہ ہستی کوئی اور تھی. واہ, ایسا کس قدر, یعنی کہ آپ ہے تو, یعنی کہ آپ کی جو عاجزی اور انکساری ہے, اس کا جو لیول ہے, اس نے تو بالکل جو ششدر ان کر سے دیا. محبت ہے, ہاں ششدر کر دیا. اور دیکھیں اس ادب کا فیض کتنا ملا, اور وہ میرے آئیڈیل, وہی انداز میرا پڑھنے کا. اور میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ میں بہت کوئی قابل قاری ہوں, بہت صاحب فن کا فنون کا مالک ہوں, نہیں, مگر جب فضل ہوتا ہے, کرم ہوتا ہے, حالات بدل جاتے ہیں. عدل کریں تو تھر کرم کہتے بخشے جان میں ورگ مکارے. تو بات یہ ہے کہ
ان کے نسبت نے پوری دنیا میں اس طرح مقام دیا کہ لوگوں نے سروں پہ اٹھا لیا. اسی طرح میرے سب سے پہلے استاد جن سے میں نے لاہور میں پڑھا، پھر ادب کی بات کرنے لگا ہوں، یہ ان بچوں کے لیے ہے جو اس میدان میں ہیں. جی جی جی، ہم سب کسی میدان میں ہیں. کسی بھی میدان، درست کہہ رہے میں وحدت کالونی جامعہ امداد العلوم میں پڑھا کرتا تھا، 1960 کی بات کر رہا ہوں. اور ہمارے جو استاد تھے قاری رضی الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ولی آدمی تھے، وہ میرے استاد تھے. قاری غلام سود صاحب میرے استاد تھے. جی جی جی. قاری یوسف صدیقی سے بے شمار. میں جس دکان سے بھی سودا ملا وہ لے لیا جاتا. سبحان اللہ. اب میں کار پہ جا رہا ہوں اور میرا استاد بائیسیکل پہ جا رہا ہے یا موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، میرے اندر لٹرلی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ میں ان کو اوورٹیک کر جاؤں. واہ، پیچھے پیچھے جا رہا ہوں آہستہ آہستہ. جب تک انہوں نے اپنی ڈائریکشن نہیں بدلی میں نے ان کو اوورٹیک نہیں کیا. کیا سبحان اللہ. مطلب آپ کو بس کیا کہنا، بات ہی بات بڑی. واہ، یہ ادب ہے. سبحان اللہ. اور جو شخص اس ادب پر کاربند رہتا ہے اس کو دنیا کی کوئی شخصیت ختم نہیں کر سکتی، کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی. کیا کیا کہتے ہیں، اسپیچلیس ہو جانا. قاری صاحب، رحمان سے آپ کے تجربے میں اگر کچھ ایسی چیز، مجھے ایک دفعہ ایک کال آیا، کسی شخص نے کال کی کہ میں چکوال سے کال کر رہا ہوں، بڑی مشکل سے آپ کا نمبر ملا ہے. میری کہتے میری بیگم جو ہے وہ کینسر کی مریضہ تھی اور وہ روزانہ آپ کی صورت رحمان سنتی تھی. وہ الحمدللہ بالکل کیور ہو گئی ہے، ٹھیک ہو گئی ہے. تو میں نے آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ کو کال کیا ہے کہ آپ کی صورت رحمان پڑی ہوئی ہے، اس سے میری بیگم جو ہے وہ. میں نے ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں کہ شاید کوئی بٹرنگ کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے. جب میں سوچ رہا تھا نا، فوراً میرے ذہن میں ایک آیت آ گئی کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. واہ واہ واہ. اور اس قرآن میں ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم نے اس میں شفا رکھی ہے. سبحان اللہ. سبحان. تو یہ بات ٹھیک ہے. اب بے شمار ہاسپٹلز ہیں وہاں پر آئی سی یو میں یا میری صورت رحمان لگی ہوتی ہے یا میرے استاد محترم کی صورت رحمان لگی ہوتی ہے اکثر. ہاں جی، غریب بات صاحب کی. ناظرین اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. جب واپس آئیں گے اگین ہماری جو کنٹینیوٹی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ قاری صاحب ہوں، ہم ہوں، محفل ہو اور میاں محمد صاحب کا کلام ہو. تو وہ بھی ان سے فرمائش کریں گے اور کچھ اور باتیں بھی ہم ان سے کرنا چاہیں گے. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی محترم قاری سید صداقت علی صاحب. کہیں نہیں جائیے. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم قاری سید صداقت علی صاحب. اور نجف، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی قاری صاحب سے؟ آپ کی صحت کا کیا راز ہے؟ کیونکہ ماشاءاللہ جیسے آپ اسکرین پہ نظر آتے تھے تب اس وقت جب ہم آپ کو سنا کرتے تھے، آج بھی آپ ویسے ہی نظر آ رہے ہیں. میرے خیال میں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں وہی وجہ ہے اس چیز کی، وجہ ہے اس چیز کی کہ انسان اخلاص کے ساتھ اپنے مشن کے ساتھ وابستہ رہے اور درگزر کرے، زیادتی نہ کرے کسی کے ساتھ. کیونکہ نجف صاحب جو روحانیت ہے نا، اس کا اثر آپ کے جسم پر، جسمانی جو عادات ہیں اس کا اثر آپ کی روح پر پڑتا ہے. دونوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. اسی لیے جو ہم حلال خوراک کی بات کرتے ہیں، اگر خوراک حرام ہو آپ کے جسم اور روح دونوں کو ڈیمیج کرتا ہے. اور حلال مال بھی جو ہے وہ بھی دونوں کو آپ کو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور ہم ان کو ایسے ہی سنتے رہیں. یس، آمین آمین آمین. قاری صاحب، شادی آپ کی ایک ہے؟ میری 2 شادیاں ہیں. 2 شادیاں. اور کتنے بچے؟ 5 بچے ہیں جی. 5 بچے ہیں. 2 بیٹے ہیں دونوں گھروں سے؟ 3 بیٹیاں ہیں جی. ہاں ماشاء اللہ. ہاں جی. ایک تو کیسے بیلنس کرتے ہیں؟ وہ گھر ہی نہیں جاتے تو میں نے تو خود ہی ہو جاتا. ساری دنیا میں میں گیا مصر گیا میں تو مصر میں تو. اور دونوں اہلیاں جو آپ کی وہ پاکستان سے ہیں؟ ایک پاکستان میں، ایک امریکہ میں. ایک امریکہ میں. تو ہیں دونوں پاکستانی؟ پاکستانی. ٹھیک ہے جی. تو شیخ الازہر جی، جامعہ الازہر ہوئی جی، جامعہ الازہر والے، جامعہ الازہر والے ڈاکٹر احمد طیب جی. تو وہ پوچھتے ہیں کہ شیخ صداقت ساکن فین. ہاں. ڈاکٹر دائم ان کے نائب تھے کہ شیخ صداقت کہاں رہتے ہیں.
शेख बड़ा एक मोहब्बत का जी हाँ, जुमला है वहाँ पर, एहतराम भी है, एहतराम प्यार का भी है। नाम है। तो जब आप शेख कह के किसी को मुखातिब तो वो कहते हैं कि शेख सदाकत साकिन बिल हवा कि ये हवा में रहते हैं और वो जहाज़ के अंदर रहते हैं। लोग जानना चाहेंगे लाजमी, तो मुख्तलिफ़ तरह की शख्सियात मुख्तलिफ़ तरह के शोबों से हमारे पास आती हैं, और आपके हवाले से भी लोग ज़रूर जानना चाहेंगे कि भाई कभी अगर कोई हल्की फुल्की खटपट हो जाए घर में तो आप फिर कैसे हैंडल करते हैं? बेगमात से थोड़ा सा कभी हुई नहीं है, कभी 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 नहीं? Never, never. ये कैसे हो सकता है? नहीं होती। क्या लुत्फ़ है अपना कारी साहब फिर अगर खटपट देखिए जब तक रूठे मनाए ना आदमी। थोड़ी बहुत तो इख्तिलाफ राय हो जाता है। सकता है, और इस एक्सट्रीम तक नहीं कि कि खुदा न करे डैमेजिंग कंडीशन में चले हाँ नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मतलब थोड़ी बहुत हो जाती है। वो तो कहते हैं बर्तन इकट्ठे पे तो खड़क जाते हैं बर्तन में खड़क देने। अच्छा, अमूमन ये तासुर है कि भाई हर चाहे भी किसी भी प्रोफेशन से हो, बेशतर मर्द जो हैं वो डरते हैं भाई बेगमात से। नहीं तो डरने वाली कोई बात नहीं है, डरते नहीं हैं। अलबत्ता वो डरते रहते हैं अच्छा, कि कार के धुआं हो गए। किसी ने मुझसे पूछा कि जी आप अदल कैसे करते हैं? हाँ सवाल है, बहुत उम्दा सवाल। हाँ जी, मैंने कहा कि अदल कोई बशर नहीं कर सकता। अच्छा, मैंने कहा ये है अदल का तकाजा, ये है कि आप इंटेंशनली ज़्यादती ना करें। अच्छा, अनइंटेंशनली तो हो सकती है, नियतन ज़्यादती ना करें, उनके हुकूक जो है उनका ख्याल रखें, उनको फैसिलिटेट करें। हाँ जी, जो उनकी नीड्स हैं उनको बदरजातम पूरा करें। हाँ जी, बच्चों की एजुकेशन पर ध्यान दें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, और ज़्यादातर हवा में रहें। और भाई साहब, कोई कसक रहती है? एक बहुत उम्दा आपने ज़िंदगी गुजारी, होता है कोई कसक, कोई कमी, कोई महरूमी ज़िंदगी में कि यार ये नहीं हो सका? हाँ, एक कसक ज़रूर है कि वो मेरा ड्रीम है, था और है, और अल्लाह को मंजूर हुआ तो एक कुरान यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करने का प्रोजेक्ट मेरा है, और वो अभी तक स्टिल बिल हवा के अंदर है। ठीक है, मगर ये कि होना चाहिए, बिल्कुल काम ये ऐसा है कि इसके लिए मांगना पड़ता है। मांगने का तरीका आता है, सिर्फ खुदा से मांग सकते हैं, और बंदों से मांगने को दिल नहीं चाहता। मेरे ख्याल में स्टेट को भी इस पे काम करना चाहिए। अल्लाह करे, अल्लाह फिर आपको रिक्वेस्ट की जा सकती है स्टेट को अल्लाह ताला ये हिदायत दे दे हाँ, हाँ। कि एक शख्स जिसने पूरी ज़िंदगी इस शो में काम किया है, एक इदारा बनाए और आपको रिक्वेस्ट की जाए कि तो वो एक ऐसी चीज़ बना जाए जो उनके लिए भी तो शाखरत हो, हमारे लिए भी तो शाखरत हो, पूरे मुल्क के लिए। जी आप देखिए कि हमारे अब ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान का फ़ख्र हैं आप। कहीं साहब आप मुड़ के देखें, कौन सा ऐसा लम्हा है आपकी ज़िंदगी का जो सबसे ज़्यादा आपके लिए पुरमुसर्रत हो? वो एक लम्हा ऐसा है कि जब मैं काबतुल्लाह के अंदर था, अल्लाह अकबर, वो लम्हा ऐसा है। सुभान अल्लाह। कौन सा ऐसा गमगीन लम्हा है, कौन सा ऐसा गम है जो सारे गमों पे आपका ज़ाती नौइयत का कोई तजुर्बा जो भावी है, जो आज भी कारी से सदाकत अली की आंखें जो हैं इसे याद करके भीग जाती हैं? वालिदैन के चले जाना दुनिया से, ये ऐसा लम्हा है जो आज भी याद आता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है, उनकी याद, उनकी शफ़क़तें, और उस गुरबत के ज़माने में परवरिश करना, 11 अफराद की किफ़ालत करना। 11 अफराद। और दोनों कब रुखसत हुए आपसे? वालिद साहब 95 में और वालदा 2011 में। 2000। मगर आपका ये जो उरूज है, जो मोहब्बतें हैं, ये देखी दोनों? देखी उन्होंने देखी। किस मौके पे वालिदा और वालिद सबसे ज़्यादा आपको याद आए जाने के बाद? मैं एक दफ़ा कंपटीशन था अज़ान का, ग़ालिबन 65 या 66 की बात है, तो उस कंपटीशन में मैं विन करके आया, माशाअल्लाह, फातिमा जनाब में हुआ, तो मुझे तमग़े बिलाल मिला। तमग़े बिलाल मिला, तो वो एक ऐसी खुशी की घड़ी थी माँ बाप के लिए कि जो वो कभी नहीं भूले, और हमेशा उन्होंने याद इस चीज़ को, और आपको उनकी वो खुशी, वो तमतमाते हुए चेहरे याद? बिल्कुल। कारी साहब, आपसे जब भी मुलाकात हुई ख्वाहिश होती है कि आप बस बोलते चले जाएं, हम सुनते चले जाएं, या ये है कि आप कुछ पढ़ते चले जाएं, हम सुनते चले जाएं। और आज भी हमेशा की तरह, यानी कि जैसे कहें कि आपसे मिलकर हमेशा की तरह बहुत कुछ सीखने को मिला। और फिर सूरह रहमान, क्या कहने। जब भी हमारी नशिस्त हुई है जी इस चैनल में या
کہیں بھی جہاں پر بھی ہمیشہ یہی احساس ہوا کہ ابھی بات ختم نہیں ہونی ہاں چاہیے بات اور یہ پیاس رہنی چاہیے. ہاں درست کہہ پیاس رہنی درست چاہیے. کہہ جی تو میاں محمد صاحب کا بھی ذکر ہوا جی جی اور پھر ماں پیو کا بھی ذکر ہویا. جتوں چاہو شروع کر دیو جدوں تک چاہو تسی جنہیں یاد وہ آتے کہتے ہیں نا کہ پیار کرتا ہے زمانہ جی جو نیازی مجھ سے, پیار کرتا ہے زمانہ جو نیازی مجھ سے, یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. عبدالستار نیازی صاحب جو زمانہ مجھ سے, یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. اللہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدے تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں ہائے ہائے تے کم کم بن جاندے میرا مولا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندے میرا. میں عاجز مسکین نمانا آن ڈگا در تیرے ہائے ہائے اللہ اکبر. باج عنایت فضل تیرے تھی مولا کچھ نہیں پلے میرے. باج عنایت فضل تیرے تھی مولا کچھ نہیں میرے پلے میرے. خس خس جتنا ہائے 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 قدر نہیں میرا خس خس جتنا قدر نہیں میرا تے میرے صاحب نوں وڈیائیاں وڈیائیاں. میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں. میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں. عدل کرے دے تھر تھر کم تھر تھر کمبن اچیاں شاناں والے فضل کرے تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے. مرشد اچا تے میں اچیاں دے سنگ لائی صدقے جان اینا اچیاں تو جنہ نیوے نال نوائی. صدقے جان اینا اچیاں تو جنہ نیوے نال نبائی. نیوے نال تے نب جاتی ہے جے کر آپ نبھائیے. اچیاں نال نہ نبے محمد
ਜੇ ਕਸਰਾਂ ਨਾ ਖਾਈਏ ਉੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਭੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜੇ ਕਸਰਾਂ ਨਾ ਖਾਈਏ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪਰ ਮਸ਼ਕਾਂ ਪਾਵੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਵੇ ਰਾਤ ਪਵੇ ਤੇ ਬੇਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਪਵੇ ਤੇ ਬੇਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਖ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਆਵੇ ਦਰਦ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂਗ ਸਜਣ ਦੀ ਆਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਸੁਤਿਆਂ ਜਗਾਵੇ ਦਰਦ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂਗ ਸਜਣ ਦੀ क्या बात है भाई साहब ਸੁਤਿਆਂ ਜਗਾਵੇ ਤੂੰ ਬੇਲੀ ਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਭ ਜਗ ਬੇਲੀ ਸਭ ਜਗ ਬੇਲੀ ਇੱਕ ਤੂੰ ਬੇਲੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਬੇਲੀ ਅਨ ਬੇਲੀ ਵੀ ਬੇਲੀ ਕਿਆ ਕਹਿ। ਸਜਣਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਸੁਣਜੀ ਪਈ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਸਜਣਾ ਬਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਸੁਣਜੀ ਪਈ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਹਿਜਰ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗੇ ਹਿਜਰ ਤੇਰਾ ਜਦ ਵਾਹ ਪਾਣੀ ਮੰਗੇ ਖੂਨ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾ ਦੇ ਗੇੜਾ। ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਦਰਦ ਪੁਰਾਣੇ ਛੇੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਦਰਦ ਪੁਰਾਣੇ ਛੇੜਾ ਬੇਦਰਦਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨ ਲੋਹਾਰਾਂ ਕੱਪੜੇ ਹਾਏ ਪਾਵੇ ਹਾਏ। ਕੁੰਝ ਕੁੰਝ ਬਵੀਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਪਰ ਚਿਣਗਾ ਪੈਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵੇ ਵਾਏ ਹਾਏ। ਕੁੰਝ ਕੁੰਝ ਬਵੀਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਪਰ ਚਿਣਗਾ ਪੈਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਦਰਦ ਮਦਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨ ਅਤਾਰਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸੌਦਾ ਪਾਵੇਂ ਲਈਏ ਨਾ ਲਈਏ ਪਰ ਹੁੱਲੇ ਮਿਲਣ ਹਜ਼ਾਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸੌਦਾ ਪਾਵੇਂ ਲਈਏ ਨਾ ਲਈਏ ਪਰ ਹੁੱਲੇ ਮਿਲਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਦੇਵੀ ਇਸ ਬਾਗੇ ਕਦੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਵੇ ਹੋਵੇ ਖੈਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਾਈ ਤੇ ਹਰ ਭੁੱਖਾ ਫਲ ਖਾਵੇ वाह सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात। जज़ाक अल्लाह।